آج ہم خالق کے محتاج نہیں، ہم بلڈنگ کی طرح نہیں، پھر ہم کیا ہیں؟ جیسے سورج کی کرنیں سورج سے نکلتی ہیں، وہ ہر لمحے سورج کی محتاج ہے۔ بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو وجود ہے، یہ جو سانس لے رہا ہوں، اس لینے میں بھی خدا کا محتاج ہوں، نکال رہا ہوں، اگر وہ نہ چاہے تو نکال نہیں سکتا۔ جیسے سورج کی کرن، سورج کے ریز جو ہے، سن کے ریز جو ہے، ایک ایک لمحے کے لیے وہ نور لے رہے ہیں، رزق لے رہے ہیں، نعمتیں لے رہے ہیں۔ ہم بھی ایک ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں خدا سے نور لے رہے ہیں، زندگی لے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، ایمان لے رہے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے الگ نہیں ہے۔ جو بھی ہماری طاقت ہے وہ دے رہا ہے، جو علم ہے وہ دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب اگر یہ عقیدہ ہے جو قرآنی عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا وجود سورج کی کرن کی طرح ہے، جیسے سورج کی کرنیں سورج کے ساتھ ہیں، ایسے ہی ہم خدا کا فیض لے رہے۔ اگر وہ نظر کرم ہٹا دے ہم نابود ہو جائیں گے۔ ہر لمحے ہم اس کے محتاج ہیں۔ اب جو کچھ ہے ہمارا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اس کا ہے۔ توجہ فرمائی۔ اب اگر یہ عقیدہ ہے اہل بیت والا، انسان کتنا بڑا عالم ہو جائے کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، کہے گا میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس مالک کا کرم ہے، اس نے مجھے توفیق دی ہے عقیدے کی وجہ سے۔ لیکن جہاں انسان نے مستقل خود کو سمجھا، کہے گا یہ کام میں نے کیا ہے، یہ امام بارگاہ میں نے بنایا، یہ اسپتال میں نے بنائی ہے، ہاں جی، یہ اسکول میں نے کیونکہ عقیدہ درست نہیں تو سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ تکبر، قرآن کہہ رہا ہے فاستکبر وکان من الکافرین، تکبر سے مرا۔ کیوں تکبر؟ کیونکہ عقیدہ غلط تھا۔ شیطان سمجھ رہا تھا یہ عبادت جو میں نے کی یہ میرا کمال ہے، خود کو مستقل سمجھا۔ جہاں انسان نے یہ سمجھا کہ میں بلڈنگ کی طرح ہوں تو جو بھی چیز کرے گا، ہاں میں نے کتابیں 100 کتابیں لکھی، یہ میرا کمال ہے، تکبر میں آ جائے گا، شیطان بن جائے گا۔ میں نے اسپتال بنی، تکبر میں آ جائے گا، شیطان بن جائے گا۔ میں نے یہ بہت بڑا کام کیا، وہ تکبر میں آ جائے گا، شیطان بن جائے گا۔ میں نے بہت ساری عبادتیں کی، تکبر میں آ جائے گا، شیطان بن جائے گا۔ میں نے ہزاروں یتیموں کی خدمت کی، میں نے یہ کام کیا۔ ہر جگہ اپنی تعریف چاہے گا، اپنی تعریف کرے گا، اللہ اکبر، عجب میں مبتلا ہو جائے گا۔ عجب سے بھی عبادتیں امام فرماتے ختم ہوتی ہیں، سمعہ میں مبتلا ہو جائے گا، لوگ میری تعریفیں کریں، اس سے بھی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گا، ہر جگہ اپنی تعریف کرے گا۔ لیکن جب کہے گا کہ میرا وجود اپنا نہیں ہے، میں تو سورج کے کرن کی طرح ہوں، جو بھی فیض مل رہا ہے وہ خدا سے مل رہا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے توفیق اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، علم اس کا ہے، چانس اس نے دی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو کبھی بھی کسی چیز کو اپنی طرف نسبت نہیں دے گا۔ اب سب لوگ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، تھوڑا سا کام کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یہ شیطان کا عقیدہ ہے۔ ہم ہیں کیا؟ کوئی بھی حیثیت ہماری نہیں، جو کچھ ہے مولا کا کرم ہے، جو کچھ ہے مولا کا فضل ہے۔ عزیزو، تبھی اعمال برباد ہو جاتے۔ ولا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذى۔ عقیدہ جب غلط ہوتا ہے، آپ نے کسی یتیم کو پال دیا، ہاں بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس نے آپ کی توہین کی، آپ نے سمجھا میں نے پالا، کہ ہاں نمک حرام، ہاں 50 سال کی محنت ایک جملے نے برباد کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ۔ اگر احسان کر کے تو نے جتلایا، احسان برباد، چاہے 50 سال کا، 1000 سال کا۔ اگر احسان کر کے تو نے کسی کو تکلیف دی، تیرا احسان برباد ہو گیا، عمل برباد ہو گیا۔ عمل کیوں برباد ہوتا ہے؟ انسان کیوں کہتا ہے نمک حرام؟ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے کھلایا ہے، میں جو خود محتاج ہوں کسی اور کو کیا کھلا سکتا ہوں۔ یہ میں اور میری وہاں آتی ہے جہاں عقیدہ شیطانی ہو۔ میں
میری اندر سے شیطان بول رہا ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ میں بتلا رہی ہے کہ پیچھے شیطانی عقیدہ موجود ہے۔ عزیز اب آپ نے دیکھا عقیدہ کتنا اہم ہے، 1000 سال عبادت کریں اگر عقیدہ درست نہیں عبادتیں برباد، 1000 یتیموں کو پالیں اگر عقیدہ درست نہیں عبادتیں برباد ہے، 1000 تبلیغ کریں کہیں گے میں نے اسے ہدایت دی، میں نے اسے، ہادی خدا ہے، ہم ہدایت کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جو محتاج ہدایت ہے کہیں گے جی میں نے اسے مسلمان بنایا، میں نے اسے مومن بنایا، جو کچھ کیا تھا وہ برباد ہو گیا۔ تو اصل آپ نے دیکھا عقیدہ ہے پیچھے، کہ اگر آپ نے خود کو مستقل سمجھا، بلڈنگ کی طرح سمجھا کہ انجینئر نے بنا دیا اب محتاج نہیں، اچھا مستقل خود کو سمجھنے، خدا کے محتاج نہ سمجھنے کا ایک تو یہ بربادی ہوگی کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم احسان جتلائیں گے، ہم لوگوں کو ذلیل کریں گے، ہم ان کو انسلٹ کریں گے کیونکہ ہم ہیں، فرعونیت آ جائے گی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہم ہر ایک سے ڈرتے بھی رہیں گے، یہ پیسہ چھن نہ جائے، یہ مقام چھن نہ جائے، یہ دولت چھن نہ جائے، کیونکہ بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ میں کوئی بھی بم رکھ لے اڑ جائے گی، بلڈنگ کو تو کوئی بھی گرا سکتا ہے نا۔ اگر ہم نے خود کو خدا سے الگ سمجھا تو ہمیشہ ڈرتے رہیں گے، ہر کافر سے ڈریں گے، ہر مشرک سے ڈریں گے، ہر گنڈے سے ڈریں گے، ہر بدماش سے ڈریں گے، ہر ایک سے ڈریں گے، کیونکہ ہم نے خود کو مستقل سمجھا، خدا سے جدا کر لیا۔ لیکن اگر ہم نے خود کو اسی طرح سے سورج کی کرن سمجھا کہ ہم سورج کی کرن ہیں، ہم خدا سے متصل ہیں، ہمیں خدا کے کرم سے متصل ہیں، خدا کے فضل سے متصل ہیں، اس کے رحم سے متصل ہیں، جب ہم نے خود کو خود نہ سمجھا تو کتنی طاقت ہمارے اندر آ گئی۔ ہم ایک قطرے کی طرح ہیں، قطرہ کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم کب تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر قطرہ ریگستان میں ریتی میں گرا دے خط خشک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مگر یہ قطرہ اگر خود کو سمندر میں فنا کر دے، اگر یہ قطرہ عشق خدا میں خود کو فنا کر دے تو یہ فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہے، ابدی زندگی ہے۔ تو جب انسان خود کو عشق خدا میں، عشق اہل بیت میں فنا کر دیتا ہے، خود کو کچھ نہیں سمجھتا، جو کچھ ہے مولا کا کرم ہے، جو کچھ ہے مولا کا فضل ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس کوئی صلاحیت ہے، نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میرے پاس ذہانت ہے، ایک ہلکی سی آرٹری وین ختم ہو جائے تو اللہ اکبر، ایکسیڈنٹ میں بہت بڑے عالم مجتہد ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب الف بے دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ اے انسان نادان، کس چیز پہ ناز سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس مالک کا کرم ہے۔ عزیز اب آپ نے دیکھا یہ واقعاً $1 ملین بلین سے بڑی پوائنٹ ہے، بزدل بہادر بن جائے گا جو ہر ایک سے ڈر رہا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، ہزارہ بیماریوں کا سبب ٹینشن اسٹریس ہے، کیونکہ خود کو خدا سے جدا کر دیا، ادھر سے عبادتیں کر بھی رہا ہے، بربادی کر رہا ہے ریا کی وجہ سے، سما لوگ تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں، کیونکہ خود کو مستقل سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی واہ واہ سے قبر سے ایک عذاب نہیں گھٹے گا، وہ ایک مرتبہ راضی ہو جائے تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ عزیزان گرامی، کیونکہ نماز کا وقت ہونے کو قریب ہے اور یہاں نماز مغرب کا وقت ہے، اور انشاءاللہ نماز کے وقفے کے بعد آج جو مصائب ہم نے پڑھنے ہیں یہ 2 بزرگ شہادتوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی روایت ہے کہ جنگ خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اس کا مولانا نے ذکر کیا۔ ایک روایت ہے کہ اس کے اثر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اور دوسری روایت ہے کہ اللہ نے پڑھی کہ شہادت خفی بھی ہے، جلی بھی ہے، اور امام حسن حسین علیہ السلام کی شہادتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیچ میں وقفے کے لیے جو اسکائپ پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ناروے سے مولانا اعجاز صاحب پڑھ رہے ہیں، دوسرے شہر والے بھی یہ پروگرام سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ہم سے کانٹیکٹ کر لیں۔ تو بیچ میں گیپ جو آ رہا ہے، بیچ میں ایک عالم کا بندوبست کیا گیا جو پاکستان میں لوگ امام بارگاہ میں پیش لگا کے پروگرام دیکھ رہے ہیں،
تاکہ مجمع جو ہے وہ بوریت کا احساس نہ کرے یا ان کا وقت ضائع نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی استفادہ کر سکیں گے۔ التماس دعا، خدا حافظ، السلام علیکم